بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد۔ پچھلے لیسنز میں شمائل ترمذی میں یہ بیان چل رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسریٰ، قیصر اور نجاشی کو لیٹرز لکھے اور ان کو اسلام کی دعوت دی، انویٹیشن بھیجا۔ کسریٰ اور قیصر کا تذکرہ ہو گیا، اب نجاشی کو حضور نے جو خط لکھا تھا وہ ذرا ہم پڑھ کر سناتے ہیں۔ تیسرا خط نجاشی کو لکھا تھا، یہ ہم بتا چکے ہیں کہ نجاشی یہ حبشہ اور ایتھیوپیا کے بادشاہ کا ٹائٹل تھا۔ نام اس وقت کے اس بادشاہ کا نام اصحمہ تھا۔ یہ مسلمان بھی ہو گئے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پہلی ہجرت حبشہ کی طرف کی تھی، اور اس وقت کا جو قصہ ہے وہ بہت تفصیلی ہے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے حکایات صحابہ میں اس کو باب نمبر 10 پر مختصر طور پر ذکر کیا ہے۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں جب مشرکین نے مسلمانوں کو بہت ظلم کرنا، مسلمانوں پر بہت ظلم کرنا شروع کیا، تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ حبشہ چلے جاؤ، وہاں کے بادشاہ بہت اچھے ہیں، نیک ہیں، منصف ہیں، عادل ہیں، جسٹس ہیں، وہ تمہاری حفاظت کریں گے۔ چنانچہ تھوڑے بہت مسلمان مٹھی بھر دھیرے دھیرے چپ چاپ سے نکل کر کے ایتھیوپیا چلے گئے ہجرت کر کے۔ مکہ والوں نے یہاں سے 2 آدمی بھیجے ان کو واپس لانے کے لیے، اور نجاشی کے نام بہت سے ہدیے، تحفے، تحائف اس کو خوش کرنے کے لیے، اور کہا ان کو واپس بھیج دو۔ نجاشی نے کہا نہیں، میں ایسے نہیں بھیجوں گا، پہلے میں ان کی بات سنوں گا۔ چنانچہ ان کو بلایا، تو ان میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کے بڑے بھائی، عمر میں ان سے 10 سال بڑے تھے، یہ ان کے بڑے سردار تھے اور ان مسلمانوں کے اس وقت بڑے سمجھے جاتے تھے۔ تو نجاشی نے ان کو بلایا، حضرت جعفر سے پوچھا کہ تم کون لوگ ہو، تمہارا کیا مشن ہے، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ تو انہوں نے ایک لمبی تقریر کی اور اس میں بتایا کہ ہم لوگ بت کی پوجا کرتے تھے، شرک کرتے تھے، اور اس طرح جاہلیت کی حرکتیں کرتے تھے، بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، اور یہ غلط حرکتیں، مردہ کھاتے تھے، مردار کھاتے تھے۔ اللہ پاک نے ہم میں ایک نبی کو بھیجا، اس نے ہم کو کہا آپس میں لڑائیاں مت کرو، صلح سے رہو، ایک اللہ کو مانو، شرک مت کرو، مردار مت کھاؤ، جھوٹ مت بولو، اور امانت داری سے رہو۔ یہ انہوں نے ہم کو حکم دیا، ہم نے ان کو مانا، ان کو یہ بات پسند نہیں آئی، تو انہوں نے ہم کو مارنا شروع کیا، مظالم ڈھائے، تو ہم وہاں سے بھاگ کر کے یہاں آپ کے پاس چلے آئے۔ ابھی ہمیں واپس بلا رہے ہیں تاکہ واپس ہم پر ظلم کریں، پلیز آپ ہم کو یہاں اسائلم پروٹیکشن دے دو، ہم کو یہاں رہنے دو۔ تو نجاشی نے پوچھا کہ اچھا یہ جو آدمی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی ہیں، تو ان کے پاس کوئی اللہ کا کلام کتاب بھی ہے کوئی اللہ کی؟ کہاں ان کے پاس اللہ کی کتاب ہے، قرآن پاک اللہ کا کلام؟ تو نجاشی نے کہا ان کا اس میں سے کچھ پڑھ کر ہم کو سناؤ۔ تو انہوں نے سورہ مریم سنائی، جو سورہ مریم میں شروع میں جو حضرت زکریا اور یحییٰ علیہ السلام کا قصہ ہے، پھر مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اس میں مذکور ہے۔ جب انہوں نے پڑھ کر سنایا تو نجاشی ایک دم اشعش کرنے لگے، اور انہوں نے سمجھیے کہ کہہ دیا کہ تم نے عیسیٰ علیہ السلام کا جو ڈسکرپشن دیا ہے وہ بالکل فٹ و فٹ ہے، ایک ذرہ برابر، ایک اس لکڑی، ایک مسواک کی لکڑی کے برابر بھی ادھر ہٹا نہیں، 1 انچ بھی کم ہٹا ہوا نہیں ہے، بالکل صحیح بات تم نے کہا، حق ہے یہ چیز۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو فرشتہ آتا تھا وہ ناموس، تو یہ اسی مشکات نبوت سے یہ چیز بھی آ رہی ہے، اور سیم جگہ سے یہ چیز آ رہی ہے،
اور الگ نہیں ہے، یہ اس نے سمجھیے کہ کہا۔ آگے نجاشی نے سمجھیے کہ کلمہ پڑھنے کا ارادہ تو کیا، لیکن اس کو بھی وہی بات ہوئی جو سمجھیے کہ ہے، جب قرآن شریف پڑھا جا رہا تھا اس وقت نجاشی کی آنکھ میں آنسو آ گئے، وہ رو دی، مسلمان ہو گئے۔ اللہ پاک نے ان کے اس رونے کا تذکرہ قرآن میں کیا، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ۔ آگے لمبا قصہ ہے، سیرت کی کتابوں میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ نجاشی نے اپنے ایمان کو ظاہر کرنے کا ارادہ کیا، قوم مخالف ہو گئی، تو نجاشی نے پھر ان کو کچھ طرح سے تسلی دلائی، مگر اندر سے وہ مسلمان ہی رہے، اور سمجھیے کہ مسلمانوں کو کہا کہ تم رہو آرام سے، اطمینان سے۔ وہ جو آئے تھے تحفے تحائف لے کر، ان کو بھگا دیا کہ مجھ کو تمہارے تحفے کی ضرورت نہیں ہے، تم چلے جاؤ، میں ان کو یہاں پر رکھوں گا بھی، اسائلم بھی دوں گا، کھلاؤں گا پلاؤں گا۔ یہ کرسچین تھا، بہت اچھا بادشاہ تھا، اس نے رکھا بھی اور پھر مسلمان بھی ہو گیا۔ اب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو خط لکھا، یہ آیا اسی اصحابہ کو تھا یا دوسرے کو؟ اس میں دو رائے ہیں۔ ایک رائے یہ کہ انہی کو خط لکھا تھا، کیونکہ انہوں نے اپنا اسلام ابھی اوپن ڈکلیئر نہیں کیا تھا، تو حضور نے خط لکھا تھا کہ یہ ڈکلیئر کر دیں، چنانچہ انہوں نے بعد میں ڈکلیئر کر دیا۔ دوسری رائے یہ کہ نہیں، انہوں نے اپنے آپ کو ظاہر تو کر دیا تھا، اندر ان کے سرکل میں تو پتہ چل گیا تھا سب کو کہ یہ مسلمان ہو گئے ہیں، تو پھر ان پر پریشر پڑا تو انہوں نے اپنی کرسی چھوڑ دی اور اپنی جگہ دوسرے آدمی کو بٹھا دیا، اور خود اپنے طور پر اپنا کام کرنے لگے اور اپنی عبادت وغیرہ کرتے رہے، مسلمانوں سے جو نماز وغیرہ سیکھی تھی وہ پڑھتے رہے۔ تو خط جو حضور نے لکھا وہ سیکنڈ نجاشی کو تھا، جو اصحابہ کا ریپلیسمنٹ تھا، اور وہ ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا۔ اب یہ خط کے بعد مسلمان ہوا یا نہیں، اس میں دو روایتیں ہیں، واللہ عالم۔ ویسے جو بڑے نجاشی تھے وہ تو مسلمان ہو گئے تھے، سچے مسلمان تھے، پکے مسلمان تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خط بھی لکھا، کہا کہ ایک درخواست ریکویسٹ بھیجی ان کو کہ تمہارے یہاں جو ہمارے مسلمان آئے ہوئے ہیں ان میں ابو سفیان کی بیٹی ہیں حبیبہ، تو ان کے شوہر وہاں انتقال کر گئے تھے، عبداللہ ابن جحش، وہ بیچاری بیوہ ہو گئی تھی، ان کی عدت پوری ہو گئی، اکیلی تھی بیچاری وہاں، اور کوئی پرسان حال تھا نہیں، تو حضور نے خط بھیجا کہ حبیبہ سے ہمارا نکاح کراؤ اور ان کو ہمارے یہاں بھیجو۔ تو چنانچہ اس نے اس خط پر عمل کیا، حضور کا نکاح بھی پڑھایا انہوں نے، اور انہوں نے سمجھیے کہ حبیبہ کو 4000 درہم اس وقت کے مہر بھی دیے، اور پھر ان کو مدینہ شریف بھیجا۔ اور یہی نہیں، انہوں نے اپنے بیٹے کو بھی بہت سے تحفے اور تحائف کے ساتھ حضور کی طرف روانہ کیا۔ اب وہاں سے ایتھیوپیا سے مدینہ شریف آتے ہوئے راستے میں دریا تھا، تو کشتی میں آنا پڑتا تھا۔ ان دنوں سمندر میں طغیانی تھی، پانی رف تھا، تو کشتی جو ہے وہ سٹروم میں پھنسی اور سمجھیے دریا میں ڈوب گئی، تو نجاشی کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، اور وہ تحفے تحائف جو ہیں حضور تک نہ پہنچ پائے۔ یہ نجاشی تھے جو مسلمان ہو گئے تھے، انہوں نے حضور کو خط بھی لکھا اپنی اطاعت کا۔ جب ان کا انتقال ہو گیا اس وقت حضور مدینہ شریف میں تھے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اخا لکم صالحا قد مات فصلوا علیہ، تمہارے ایک نیک صالح بھائی اصحمہ نجاشی کا انتقال ہو گیا ہے، چلو اس کا جنازہ پڑھ لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صف بنائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، صحابہ نے پیچھے صف بنائی، اور نجاشی کا غائبانہ جنازہ پڑھایا۔ یہ ان کی خصوصیت تھی۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضور کے لیے جبریل امین علیہ السلام نے پردے ہٹا دیے، اور ان کو حبشہ میں ان کا جنازہ رکھا ہوا ہے، حضور کو یہاں سے نظر آ رہا تھا، اور حضور ان کے جنازے کی نماز پڑھ رہے تھے۔ گویا وہ غائبانہ نہیں، حضور کے لیے حاضرانہ جنازہ ہو گیا، موجود تھا سامنے جنازہ، اور پردے ہٹا دیے گئے تھے، حضور نے اس طرح سے جنازہ پڑھا، اور سمجھیے ان کی تعریف کی، اس لیے کہ وہاں جو لوگ تھے ابھی ان کو جنازے کے احکام تو مدینے میں آئے تھے،
تو مکہ سے وہ لوگ تو ہجرت کر کے وہاں گئے تھے، ان کو مسائل اس وقت ابھی پتہ نہیں ہوں گے، کچھ تھوڑے بہت مسلمان وہاں تھے، باقی صحابہ تو ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تھے، حضرت جعفر طیار بھی آ گئے تھے اور ان کے ساتھ عبداللہ ابن مسعود وغیرہ بھی آ گئے تھے، لیکن کچھ لوگ وہاں باقی تھے تو انہوں نے ان کو ابھی جنازے کے مسائل معلوم نہیں تھے، تو حضور نے یہاں سے ان کا جنازہ وہاں پر پڑھا، یہ سمجھیے کہ ہوا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے کہ جو لوگ وہاں سے آئے وہ بتا رہے تھے کہ نجاشی کو ہم نے دفن کیا تو اس کے بعد برابر کئی راتوں تک ہم روزانہ دیکھتے تھے کہ آسمان سے ایک نور برستا ہے ان کی قبر کے اوپر، اور نور کی ایک لڑی اور ایک لائٹ ان کی قبر کے اوپر برستی رہتی ہے، مدت تک ہم اس کو دیکھتے رہے۔ یہ ان کی نیکی تھی۔ یہ وہ کرسچین کنگ تھے نیگس نجاشی، جو مسلمان ہو گئے تھے، اللہ نے ان کو نوازا، ان کو بہت سمجھیے کہ دولت اللہ پاک نے دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے نوازا۔ جب انسان مان لیتا ہے اور اللہ کا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ اس کے لیے آسانی کر ہی دیتے ہیں، یہ اس کی ڈیٹیل ہے۔ حضور نے نجاشی کو جو لیٹر لکھا تھا تو وہ کون سا تھا، کیا لکھا تھا اس میں، یہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر نقل کیا ہے، میں اس کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، من محمد رسول اللہ الی النجاشی ملک الحبشہ، اسلم انت فانی احمد الیک اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن، واشہد ان عیسی ابن مریم روح اللہ وکلمتہ القاها الى مریم البتول الطیبہ الحصینہ فحملت به فخلقه من روحه ونفخه كما خلق آدم بيده وإني أدعوك إلى الله وحده لا شريك له والموالاة على طاعته وأن تتبعني وتؤمن بالذي جاءني فإني رسول الله وإني أدعوك وجنودك إلى الله عز وجل وقد بلغت ونصحت فاقبلوا نصيحتي والسلام على من اتبع الهدى۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے نام، تم صلح پسند ہو، میں اس اللہ کی تعریف کرتا ہوں، یہ اس میں ہوگا سلم انت، میں اس اللہ کی تعریف کرتا ہوں، تمہارے سامنے پہنچاتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ بادشاہ ہے، سب عیبوں سے پاک ہے، ہر قسم کے نقص سے محفوظ ہے، امن والا ہے، نگہبان ہے، بندوں کی حفاظت آفتوں سے فرماتا ہے، اور میں اس کا اقرار کرتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی ایک روح ہیں اور اس کے وہ کلمہ تھے جس کو اللہ جل شانہ نے پاک اور صاف کنواری مریم علیہ السلام کی طرف بھیجا تھا، پس وہ حاملہ بن گئیں۔ حق تعالیٰ شانہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی ایک خاص روح سے پیدا کیا، ان میں جان ڈال دی، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر باپ کے اپنے دست مبارک سے پیدا فرمایا۔ میں تمہیں اسی وحدہ لا شریک لہ کی بندگی کی دعوت دیتا ہوں اور اس کی اطاعت پر تعاون کرنے کی طرف بلاتا ہوں، اور میں اس بات کی طرف آپ کو بلاتا ہوں کہ آپ میرا اتباع کر لو اور جو شریعت میں لے کر آیا ہوں اس پر ایمان لے آؤ۔ بلا شبہ میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ کی طرف تم کو اور تمہارے سارے لشکروں کو انوائٹ کرتا ہوں، دعوت دیتا ہوں۔ میں حق بات تم تک پہنچا چکا ہوں، نصیحت کر چکا، تم میری نصیحت قبول کر لو، اور سلام یا سلامتی اس شخص پر ہے جو ہدایت کا اتباع کرے۔ یہ خط ہوا۔ حضرت شیخ آگے فرماتے ہیں کہ ایک دوسرا خط بھی حضور نے نجاشی کے نام روانہ کیا تھا، شاید یہ وہ دوسرے نجاشی کے نام ہوگا۔ اس میں یہ مضمون لکھا تھا: ھذا کتاب من النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی النجاشی عظیم الحبشہ، سلام علی من اتبع الہدی وآمن باللہ ورسولہ وشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا وان محمدا عبد اللہ ورسولہ ادعوک بدعایۃ اللہ فانی انا رسولہ فاسلم تسلم یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فان تولوا فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون۔ اس کا مضمون بھی تقریباً وہی ہے جو پیچھے تھا۔ بہرکیف یہ نجاشی کی طرف جو خط بھیجا تھا اس کی وضاحت ہو گئی۔ آگے ہم باب پورا کر لیتے ہیں جلدی جلدی۔ باب تو چل رہا تھا انگوٹھی مبارک کا،
تو انگوٹھی کے لیے آگے ایک اور حدیث پیش کر رہے ہیں، عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا دخل الخلاء نزع خاتمہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں تشریف لے جاتے تو اپنی انگوٹھی نکال کر ایک طرف رکھ دیتے، یعنی چونکہ انگوٹھی مبارک میں اللہ رب العزت والجلال کا نام نامی اسم گرامی لکھا ہوا تھا، اس لیے اس کو پہن کر بیت الخلاء میں جانا بے ادبی ہے، تو اس لیے حضور پہلے انگوٹھی اتار دیتے، رکھ دیتے، پھر استنجا خانے تشریف لے جاتے تھے۔ اس سے ادب معلوم ہوا کہ اگر کسی کی انگوٹھی پر اللہ کا نام لکھا ہوا ہو، قرآنی آیت کوئی لکھی ہوئی ہو، کوئی مضمون لکھا ہو، یا اس میں اسماء حسنہ لکھی ہوئے ہوں یا حروف مقطعات لکھے ہوئے ہوں، تو وہ انگوٹھی پہن کر استنجا خانے میں نہیں جانا چاہیے۔ آپ کو استنجے کے لیے ہاتھ استعمال کرنا پڑے گا، تو صفائی کرنی پڑے گی، تو اس انگوٹھی سے آپ کیسے استنجا کریں گے اور صفائی کریں گے؟ تو انگوٹھی باہر نکال کر کے بیت الخلاء میں جاؤ۔ اسی طرح اگر کسی چیز پر اللہ کا نام لکھا ہوا ہو، کاغذ کے اوپر، کپڑے کے اوپر، اور وہ ویزیبل ہو، تو وہ دکھ رہا ہو، ظاہر ہو، تو اس کو لے کر پہن کر بیت الخلاء میں نہیں جانا چاہیے۔ ہاں، اگر تعویذ ہے اور وہ بند ہے اور وہ کسی چیز میں رکھی ہوئی ہے، اندر پہنے ہوئے ہیں، ڈھکی ہوئی ہیں، اور اس کو پہن کر جائیں تو اس میں حرج نہیں ہے، کیونکہ وہ تو نام ڈھکا ہوا ہے، کھلا ہوا نہیں ہے۔ اگر جیب میں کوئی کاغذ پڑا ہوا ہے اور اس میں ایسی کوئی چیز لکھی ہوئی ہے تو وہ بھی ڈھکا ہوا ہے، تو اس میں حرج نہیں، اس کو پہن کے جا سکتے۔ ہاں، قرآن شریف رکھا ہوا ہو تو اس کو لے کر بیت الخلاء میں نہیں جانا چاہیے۔ یہاں پر قرآن شریف ہے اور آپ اس کو لے کر بیت الخلاء میں جائیں، کتنی بری بات ہے۔ اسی طرح سے اپنے موبائل میں رنگ ٹون وغیرہ بھی قرآن شریف کی آیت وغیرہ نہیں رکھنا چاہیے۔ بعض مرتبہ بیت الخلاء میں بیٹھے ہوں اور وہ قرآن شریف کی آیت وہاں پر شروع ہو جائے، تو اس لیے احتیاط کرنا چاہیے۔ تو بیت الخلاء میں، ٹوائلٹ کے اندر، واش روم میں یہ اللہ کے نام کا اظہار نہیں ہونا چاہیے، اس سے احتیاط ہو۔ آگے سمجھیے کہ حدیث ہے، اتخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتما من ورق فکان فی یدہ ثم کان فی ید ابی بکر وعمر ثم کان فی ید عثمان رضی اللہ عنہ حتی وقع فی بید عریس نقشہ محمد رسول اللہ۔ عبید اللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی بنائی، حضور کے دستے مبارک میں رہی، پھر حضرت ابو بکر کے ہاتھ میں رہی، پھر حضرت عمر کے پاس، پھر حضرت عثمان کے پاس، پھر انہی کے زمانے میں بیر عریس میں گر گئی۔ اس انگوٹھی کا نقش محمد رسول اللہ تھا۔ بیر عریس یہ مسجد قباء کے قریب ایک کنواں اور ویل تھا، اور یہ انگوٹھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس تھی، اور ان کے زمانے خلافت میں 6 برس تک ان کے پاس رہی۔ اتفاق سے ایک دن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس کنویں کے کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ انگوٹھی ہاتھ میں سے نکال کر ہاتھ میں پکڑی کہ اتنے میں وہ انگوٹھی کنویں میں گر گئی۔ اب حضرت عثمان نے اس کو تلاش کرنے کی بہت کوشش کی، پورا پانی نکلوا دیا، مگر وہ انگوٹھی نہیں ملی۔ تو حضرت عثمان کو بہت افسوس ہوا، شاید یہ انگوٹھی حضور کی اس کی برکت تھی کہ جب تک یہ تھی فتن اور حوادث پھیلے نہیں تھے، لیکن یہ برکات دھیرے دھیرے جب وہ ختم ہوئی تو پھر فتنے ظہور پذیر ہوئے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو لوگوں نے بہت پریشان کیا، بہت ستایا، بہت تکلیف دی، اور بالآخر حضرت عثمان کو بڑی مظلومیت اور بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ تو یہ سمجھیے کہ حضور کی وہ انگوٹھی مبارک جس پہ نقش تھا محمد رسول اللہ، حضور کے بعد حضرت ابو بکر کے پاس رہی، پھر حضرت عمر کے پاس، پھر حضرت عثمان کے پاس، اس کے بعد وہ انگوٹھی غائب ہو گئی، اس کا یہاں پر تذکرہ ہوا۔ یہ سمجھیے کہ انگوٹھی مبارک کا ذکر پورا ہوا، اور اس سے حضور مہر بناتے تھے اور اس مہر لگاتے تھے، خطوط لکھتے تھے، یہ سب بھی تذکرہ آیا۔ اور یہ بھی ہم کو آداب میں سمجھ میں آ گیا کہ بھئی اس کو سمجھیے کہ پہنے تو کون سے ہاتھ میں پہنے، کون سے ہاتھ میں، یہ نیکسٹ باب میں آ رہا ہے، رائٹ میں یا لیفٹ میں، اس کو نیکسٹ چیپٹر میں بیان کریں گے۔ یہاں پر یہ ہے کہ بھئی انگوٹھی پہن سکتے ہیں، حضور کی سنت تھی، سنت سمجھ کے پہنو یا جائز سمجھ کے پہنو، گنجائش ہے اس کی۔ اللہ پاک ہمیں سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، حضور کی محبت عطا فرمائے۔
ہر قسم کے فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور ہمیں غیر مسلموں تک بھی اسلام کی دعوت پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے حضور نے یہ تبلیغی خطوط لکھے، ہمیں بھی کچھ لیٹر لکھنے چاہیے، اپنے ایم پیوں سے، کاؤنسلر سے، اپنے قرب و جوار والوں سے ملاقاتیں کرنی چاہیے، ان کو دعوت دینی چاہیے، ان میں اچھے لوگ ہوتے ہیں، قبول کر لیں، ان کا بھلا ہو جائے، وہ جہنم سے بچ جائیں، جنت والے بن جائیں، ہم ان کو بھی اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں تو کتنا اچھا ہو، تو اس لیے ان کو بھی دعوت دینی چاہیے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔